الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں کچھ عرصہ پہلے بات کی تھی نفس کے بارے میں کہ انسان کے جو بڑے بڑے دشمن ہیں، اگر ان کی فہرست بنائی جائے تو ان باطنی اور روحانی دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس ہے۔ اور ہمارے مشائخ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جتنی بھی باطنی اور روحانی بیماریاں انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، ان سب کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ مثلاً شہوت کی بیماری ہے تو شہوت کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو اللہ پاک قرآن پاک کے اندر یہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یعنی جس کا مفہوم بنتا ہے کہ جنت میں ہر چیز تمہارے ہی لیے ہے جس کو تمہارا جی چاہے، اور اس میں ہر وہ چیز تمہارے ہی لیے ہے جو تم منگوانا چاہو۔ تو اس میں کیا فرمایا؟ تشتہی انفسکم، کہ شہوت کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جتنی بھی خواہشات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، تو وہ خواہشات اچھی ہوں بری ہوں کیسی بھی ہوں، تو وہ ساری کی ساری خواہشات کے بارے میں قرآن پاک ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے کہ یہ ساری کی ساری خواہشات بھی انسان کے نفس کے اندر ہی پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ فرمایا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی جس کے ترجمے کا مفہوم یہ بن جاتا ہے کہ اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا یا روکتا تھا۔ تو اسی طرح سے سفاہت کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اِلَّا مَن سَفِیہَ نَفْسَہُ، کہ یعنی سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ اور اسی طرح سے انسان کے اندر ایک روحانی بیماری ہوتی ہے بخل، کنجوسی، اور خیر کے کاموں میں مال خرچ کرتے ہوئے طبیعت میں بوجھ ہونا۔ تو اس روحانی بیماری کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یعنی انسانوں کے نفس کے اندر، انسانوں کے دل کے اندر، انسان کے جی کے اندر کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے۔ اور پھر روحانی بیماریوں میں جو دو سب سے بڑی بیماریاں ہیں، یعنی حسد اور تکبر۔ اب اس میں حسد کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں وَحَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، کہ یعنی اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یا اپنے جی کے حسد کی بنا پر۔ اور اسی طرح سے جو سب سے بڑی الامراض ہے روحانیت کے اندر، اور جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی سد راہ ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا، قرب اور معرفت حاصل ہونے کے لیے، وہ ہے تکبر۔ اور تکبر کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہی ہوتا ہے لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کہ یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے ہوئے ہیں۔ تو جتنی بھی یہ روحانی بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، یہ اصل میں ان کی جو اوریجن ہے، ان کی جو بنیاد ہے، وہ انسان کا نفس ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے حضرات نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ انسان کے اندر اللہ پاک نے 3 چیزیں رکھی ہیں، پیدا فرمائی ہیں۔ اس میں پہلی چیز ہے انسان کا دل۔ اب انسان کے دل کا کیا کام ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جتنے بھی جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ جذبات اچھے ہوں، وہ جذبات برے ہوں،
وہ جذبات غم کے ہوں، وہ جذبات خوشی کے ہوں، وہ جذبات بہادری کے ہوں، وہ جذبات بزدلی کے ہوں، وہ جذبات کسی بھی قسم سے ہیں، تو ان کے پیدا ہونے کی جگہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ پاک نے انسان کے اندر نفس بنایا ہے، تو نفس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود میں جتنی بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، وہ خواہشات اچھی بھی ہو سکتی ہیں، وہ خواہشات بری بھی ہو سکتی ہیں، وہ خواہشات اللہ کی رضا اور مرضی والی بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ خواہشات اللہ تعالیٰ کی نامرضی اور ناخوشی والی بھی ہو سکتی ہیں۔ اب جتنی بھی خواہشات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، وہ اچھی ہوں، وہ بری ہوں، وہ شریعت کے مطابق ہیں، وہ شریعت کے مخالف ہیں، ان سب کے پیدا ہونے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو بنایا ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے انسان کے اندر اللہ پاک نے بنائی ہے عقل۔ اب عقل کا یہ کام ہوتا ہے کہ انسان کا دل اور انسان کا نفس، ان دونوں کے اندر جس طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس طرح کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، وہ جذبات چاہے اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ خواہشات اچھی ہیں یا بری ہیں، تو دل اور نفس کے اندر جس قسم کے بھی جذبات اور خواہشات پیدا ہوتی ہیں، عقل کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہماری عقل ان جذبات اچھے ہوں یا برے، خواہشات اچھی ہوں یا بری، ان کو پروسیس کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے نا انسان کے جو ہے نا وہ پھر عقل ان کو پروسیس کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر اسی طرح کے اعمال اور افعال انسان کے جسم سے نا صادر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو انسان کا نفس ہوتا ہے، اس کی مثال ہوتی ہے ضدی بچے کی طرح سے۔ تو اب ضدی بچہ کیا کرتا ہے؟ ضدی بچے کے دل کے اندر جس چیز کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اس کو ہر حال میں اپنی وہ ضد پوری کرنی ہوتی ہے۔ وہ اس ضد کو پورا کرنے میں بچے کا فائدہ ہو، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس بچے کا نقصان ہو، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ضدی بچے نے اپنی ضد پوری کرنی ہے، چاہت اور خواہش پوری کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اسی طرح سے انسان کے نفس کی بھی یہی مثال ہوتی ہے کہ یہ جب کسی غلط چیز کے لیے اڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی یا اپنی خوشی والی جس چیز کے لیے اڑ جاتا ہے، تو یہ اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھتا جب تک اپنی اس ضد کو پورا نہیں کر لیتا۔ تو اس میں ہمارے حضرات یہ مشائخ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو گناہ کے جو خیالات ہیں، گناہ کے جو وساوس ہیں، وہ شیطان کی طرف سے بھی پیدا ہوتے ہیں، انسان کے نفس کی طرف سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جو مجھے وساوس آ رہے ہیں یہ شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں یا میرے نفس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ اب جو وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور جو وسوسے ہمارے وجود کے اندر ہمارے نفس کی سرکشی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ان سے نمٹنے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان کو کسی گناہ کا وسوسہ آیا تو انسان نے اپنے آپ پہ قابو پا کر اپنے اس وسوسے پر عمل نہیں کیا، تو وہ وسوسہ وقتی طور پہ ختم ہو گیا، کچھ منٹ کے بعد، کچھ گھنٹے کے بعد یا کچھ ایک دو دن کے بعد ایک اور نئے گناہ کا وسوسہ آنا شروع ہو گیا۔ تو انسان نے اس پر بھی قابو پایا، اس وسوسے کے تقاضے پر بھی عمل نہیں کیا، جبر کیا، جو ہے نا وہ مجاہدہ کیا، اس پہ عمل نہیں کیا، وہ تقاضا ختم ہو گیا، اور کچھ دن کے بعد یا کچھ گھنٹے کے بعد ایک تیسرے نئے گناہ کا تقاضا شروع ہو گیا۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا کہ گناہوں کے جو تقاضے یا وسوسے اپنی شکل بدل کر آتے ہیں، یہ وساوس ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے، کیونکہ شیطان کا مقصود گناہ کرانے سے
انسان کو ایمان سے محروم کرنا ہوتا ہے۔ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس نے میرے یہ گناہ کے پیش کرنے پر اس گناہ کے تقاضے پہ عمل نہیں کیا تو وہ اس کو ایک نئے گناہ کا وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے کہ اس نے میرے اس گناہ کے وسوسے پر بھی عمل نہیں کیا تو وہ اس کو تیسرے گناہ کا وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ تو شیطان کا انسان کو گناہوں کے وساوس میں مبتلا کرنے کا جو مقصود ہے وہ انسان کو ایمان سے محروم کرنا ہے۔ اس گناہ سے یہ محروم ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگلے سے، ورنہ اس سے اگلے سے، ورنہ اس سے اگلے سے۔ تو جو گناہوں کے تقاضے جو ہے نا وہ شکل بدل کر آئیں تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ انسان کو کسی گناہ کا وسوسہ پیدا ہوا، کسی گناہ کا تقاضا ہوا تو انسان نے اپنے آپ پہ جبر کیا، مجاہدہ کیا، اس تقاضے پہ عمل نہیں کیا، تو وہ وقتی طور پہ وہ تقاضا، وہ وسوسہ جو تھا وہ دم توڑ گیا، اور کچھ گھنٹے کے بعد، ایک دو دن کے بعد پھر اسی گناہ کا وسوسہ آیا تو اس نے پھر قابو پایا، پھر مجاہدہ کیا، پھر ہمت کی، صبر کیا، وہ تقاضا وقتی طور پہ دم توڑ گیا۔ اب تیسری دفعہ پھر اسی گناہ کا تقاضا ہوا تو ہمارے صوفیاء نے یہ فرمایا ہے کہ جب ایک ہی گناہ کا وسوسہ بار بار آ رہا ہے تو وہ جو گناہ کا وسوسہ ہے نا وہ انسان کے نفس کی طرف سے آ رہا ہے، اور جو مختلف گناہوں کے وسوسے آ رہے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں، کیونکہ جو نفس ہے نا اس کی مثال ہمارے حضرات نے فرمائی ہے ضدی بچے کی سی ہوتی ہے۔ جیسے جب تک بچے کی ضد پوری نہیں ہوتی وہ ٹکتا نہیں ہے، تو اسی طرح سے نفس جو ہوتا ہے نا اس کا جو مقصود ہے وہ انسان کو ایمان سے محروم کرنا نہیں ہے، بلکہ انسان کا نفس جو ہے نا وہ گناہوں کی لذتوں کا طالب ہے۔ تو جب تک اس کو اپنے اس مخصوص گناہ کی لذت کی جو غذا ہے وہ نہیں مل جاتی وہ چپ نہیں کرتا، وہ اپنی جو ہے نا وہ حملے کرنے بند نہیں کرتا، وہ لگا رہتا ہے۔ تو جو ایک ہی گناہ کا وسوسہ بار بار آ رہا ہے نا تو یہ نفس کی طرف سے ہے، اور اگر ہم مرد، عورت، چھوٹا، پڑھا لکھا، امیر، غریب، جو عالم، ان پڑھ، اگر ہم اپنی زندگی پہ غور کریں نا تو ہماری زندگی کے جو اکثر گناہوں کے جو وسوسے ہوتے ہیں وہ نفس کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتے۔ ہماری زبانوں پہ کیا ہوتا ہے، او جی بس جی شیطان بڑا ظالم ہے، او جی بس جی شیطان نے یہ گناہ کرا، شیطان تو مفت میں بدنام ہوا، جبکہ ہم میں سے ہر آدمی نا اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی اپنی پوری زندگی کسی ایک گناہ میں اٹکا ہوا ہے، اور کوئی اپنی پوری زندگی میں 2 گناہوں میں اٹکا ہوا ہے، کوئی اپنی پوری زندگی میں 4 گناہوں میں اٹکا، وہ پوری زندگی اس میں گزر رہی ہے، اس کی وہ گناہ نہیں چھوٹ رہے۔ اور پھر ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جو تقاضے گناہوں کے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اب ان سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان سے نمٹنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہے کثرت ذکر اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، کیونکہ یہ چیز شیطان کا علاج ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وساوس نفس کی طرف سے آئیں تو بھی لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور گناہ کے تقاضے شیطان کی طرف سے آئیں تو بھی لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو جس کی وجہ سے ہماری روزانہ 300 کی مقدار میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح بھی چل رہی ہوتی ہے، ساتھ میں بد نظری بھی چل رہی ہوتی ہے، اور ان دونوں چیزوں کو چلتے ہوئے کئی سال بیت جاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی چل رہا اور بد نظری بھی چل رہی۔ تو وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم جیسے اس کی یہ مثال ہوتی ہے کہ ایک ہوتی ہے وائرل انفیکشن، ایک ہوتی ہے بیکٹیریل انفیکشن، تو دونوں کا علاج الگ الگ ہے۔ ہم ایک بندے کو ہے وائرل انفیکشن، ہم اس کو دے جا رہے ہیں ٹکا کے اینٹی بائیوٹک، تو انفیکشن ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو جس قسم کی انفیکشن ہے اس قسم کی میڈیسن دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جس قسم کے انسان کو وساوس میں انسان مبتلا ہے اسی اعتبار سے انسان کو روحانی اعتبار سے نا ان سے نمٹنا پڑتا ہے۔ تو شیطان کی طرف سے جو وسوسے آتے ہیں ان کا جو ہے علاج وہ ہوتا ہے کثرت ذکر
یعنی اس کا تو احادیث میں بھی آتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہ جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے ذکر سے انسان غافل ہوتا ہے تو وہ پھر جو ہے نا وہ گناہوں کے جو وسوسے ہیں، فضائل ذکر میں بھی یہ بات لکھی ہوئی، تو اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ تو جتنا ذکر کثرت سے کیا جائے گا اتنا شیطان پیچھے ہوتا رہے گا، مرے گا تو نہیں وہ، لیکن وہ پیچھے ہوتا رہے گا۔ لیکن گناہوں کے جو تقاضے انسان کو اس کے نفس کی طرف سے انجیکٹ ہو رہے ہیں وہ کثرت ذکر سے ختم نہیں ہوں گے۔ ان کا علاج ہے مجاہدہ کرنا، اس کا علاج ہوگا اپنے نفس کے اس تقاضے کو جبر سے اپنے آپ کو اس سے روکنا۔ تو وہ ضد کرے گا، جیسے بچہ ہے وہ اس کو کوئی چیز چاہیے، باپ اس کو نہیں دے رہا، گلا اس کا خراب ہے، بخار 101 ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جی میں نے جو ہے نا کارنیٹو کھانی ہے، اور باہر جو ہے وہ بجائی بھی جا رہا ہے سائرن کارنیٹو والا، ہے نا، تو بچہ نہیں ٹکتا، اس کو وہ لے کے رہتا ہے۔ تو اس کا تقاضا، اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ بچہ روتا ہے رونے دو، وہ اپنے بال کھینچتا ہے کھینچنے دو، وہ اپنی امی کے منہ پہ جا کے تھپڑ مارتا ہے مارنے دو، وہ زمین پہ لیٹتا ہے لیٹنے دو، وہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دو۔ کیا ہوگا جب ہم اس کے اس تقاضے پر عمل نہیں کریں گے تو اگلی دفعہ جب پھر اس کو بخار ہوگا، گلا خراب ہوگا، آئس کریم والا باہر سے گزرے گا، تو اس بچے کے اندر سے دوبارہ سے بد پرہیزی کرنے کا جو تقاضا ہے وہ کسی حد تک کمزور ہو چکا ہوگا، اور اس نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر لیا ہوگا کہ کچھ کر لو، کپڑے پھاڑ لو، دیوار میں سر مار دو، اور ماما کے چہرے پہ جا کے تھپڑ مار دو، اور جناب یہ دیوار خراب کر دو، اپنا کھلونا توڑ دو، کچھ کر لو، تمہیں یہ بد پرہیزی والی چیز نہیں ملنی۔ تو بچہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے نا تو دوسری بار اس کے دل میں آنے والا یہ تقاضا مزید کمزور ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں کر تو جو کرنا، تینوں آئس کریم نہیں لا کے دینی اسی۔ تو جب 2 3 4 5 6 دفعہ ایسا ہوگا تو بچے کے اندر وہ جو اپنی ضد پوری کرنے کی جو ایک چاہت، یا اپنی ضد پوری کرنے کی جو ایک ایگو ہوتی ہے نا، انا ہوتی ہے، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کے نفس کے اندر جو وساوس پیدا ہوتے ہیں، جو ہمارے اندر گناہوں کے تقاضے برافتہ نفس آتے ہیں، ان تقاضوں سے نمٹنے کا جو طریقہ ہے وہ ذکر نہیں ہے، وہ اس تقاضے کو فورسفلی ریجیکٹ کرنا ہے۔ تو جب ہم نے ہمارے اندر ایک تقاضا بڑے شدت سے پیدا ہوا کسی بھی گناہ کا، تو جب ہم نے ایک دفعہ ہمت کر کے اس کو اپنے اندر سے کچل کے باہر نکال دیا، اس کو اس کا پسندیدہ چیز نہیں دی، تو وقتی طور پہ تو وہ بیچارہ رو دھو کے جیسے بچہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کہا نہیں کوئی نہیں اگے تو صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح وقتی طور پہ نفس جو ہے نا وہ دب جاتا ہے۔ تو جب دوسری بار پھر اسی طرح سے وہ ضد کرے گا، تو پھر ہم جب دوبارہ، اور جب ہم دوسری بار جب وہ ضد کرے گا تو جب پہلی دفعہ ہم اس کے تقاضے کے آگے جیت چکے تھے، تو اب اس کا تقاضا کرنے میں نا اتنی قوت نہیں ہوگی۔ تو جب دوسری بار بھی ہم جو ہے نا اس کے سامنے ٹک جائیں گے تو اس کے اندر کا وہ تقاضا اور کمزور ہو جائے گا۔ تیسری بار پھر ضد کرے گا، تیسری بار پھر ٹک جائیں گے، ڈٹ جائیں گے، تو اس کا تقاضا اور کمزور ہو جائے گا۔ تو 4 5 6 8 10 دفعہ انسان کو یہ اپنی طبیعت پر مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اپنے اس تقاضے کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو 8 10 دفعہ جو ہے نا وہ اس طرح مستقل مجاہدہ کرنے سے، اپنے نفس کے اس تقاضے کو فورسفلی ریجیکٹ کرنے سے انسان کا جو نفس ہے نا وہ مزمحل ہوتا چلا جاتا ہے، کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا چلتا ہے کہ جناب اینٹی بائیوٹک نہیں دیکھنی، اینٹی وائرل نہیں دیکھنی، بس ایک ہی طریقے سے ہم سارے مریضوں کو چلاتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے ہاں بھی اللہ ماشاءاللہ یہی چیز چلتی ہے کہ جی گناہ کے اب تقاضے جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے آئے یا نفس کی طرف سے آئے، ہم نے اس کی روٹ کاز نہیں دیکھنی، وہ کدھر سے آ رہے ہیں، جس وجہ سے سال ہا سال بیت گئے، اعوذ باللہ بھی چل رہی، صلاۃ التوبہ کے نفل بھی چل رہے، رو دو کے دعائیں بھی چل رہی اللہ سے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے، گناہ نہیں چھوڑ رہا۔ جبکہ ہماری زندگی میں اگر ہم یہ غور کریں نا تو ہماری زندگی کے اندر تقریباً 90% جو گناہوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں وہ نفس کی شرارت اور خباثت اور سرکشی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وہ شیطان کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا، اس میں نفس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو اس لیے نفس کے تقاضوں سے نمٹنے کا جو طریقہ ہے نا وہ اور ہوتا ہے۔
اور یہ نفس غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہیں فرمائی ہے کہ اب یہ جو ہوتا ہے نا نفس، اس کا علاج ہی اس کو مشقت اور مجاہدے میں ڈالنا ہے۔ جیسے اب یہ پتہ نہیں کسی حدیث میں تو نہیں، غالباً کہیں پڑھا، کہیں کسی کتاب میں لکھی ہوئی تھی یہ بات، تو وہ آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب انسان کے نفس کو پیدا کیا تو نفس کو پیدا کرنے کے بعد اس سے پوچھا من انا و من انتا، کہ میں کون ہوں، تو کون ہے؟ تو نفس نے آگے سے جواب دیا انتا خالقن، انا و انتا خالقن، میں ہوں اور آپ خالق ہیں۔ تو آتا ہے کہ اللہ پاک نے پھر نا شیطان نفس کو نا 1000 سال تک آگ میں جلایا۔ 1000 سال آگ میں جلانے کے بعد اس کو نکالا، اس کو پوچھا کہ من انا و من انتا، اس نے کہا یا اللہ انا و انتا خالقن، یا اللہ میں ہوں اور آپ خالق ہیں۔ تو آتا ہے کہ پھر اللہ پاک نے اس کو 1000 سال تک نا مزید وزن کے نیچے رکھا، پہلے آگ میں جلایا 1000 سال، اب مزید 1000 سال اس کو اللہ پاک نے وزن کے نیچے دبا کے رکھا، پھر اس کو نکالا گیا، پھر اس کو پوچھا گیا من انا و من انتا، اس نے پھر یہی کہا انا و انتا خالقن، یا اللہ میں ہوں اور آپ خالق ہیں۔ تو آتا ہے کہ پھر اللہ پاک نے اس کو 1000 سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا۔ جب 1000 سال تک بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اس کو اس قید میں سے نکالا گیا، تو پھر اس کو پوچھا اللہ پاک نے من انا و من انتا، تو اب اس نے کہا کہ یا اللہ انا مخلوقن و انتا خالقن۔ تو اب کیا مطلب اس کا کہ جب اس کو 1000 سال تک جو ہے نا وہ بھوک پیاس کا مجاہدہ کرایا گیا، اس کو اس قسم کے جب اس کو رگڑے لگائے گئے، تو اس کے اندر سے جو ہے نا وہ اپنا کچھ ہونا اور اپنی بڑائی اور اپنی جو تھی نا وہ بلندی وہ ختم ہوئی ہے۔ تو اسی طرح اس سے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا نفس، اس کی جو اصلاح ہوتی ہے نا وہ مجاہدہ کرنے سے ہوتی ہے۔ اب مجاہدہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جی میرے سامنے سخت گرمیوں کے دن ہے اور میرے سامنے جو ہے نا وہ ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، تو میں ٹھنڈے پانی کی بجائے جو ہے نا وہ گرم پانی پی رہا ہوں، اور کسی نے کہا کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو میں نے کہا جی میں مجاہدہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کھانا روٹی اور سالن سامنے رکھا ہوا ہے، تو میں نے سالن چھوڑ دیا، خالی روٹی کھانی شروع کر دی، کسی نے پوچھا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، تو میں نے کہا جی میں مجاہدہ کر رہا ہوں۔ تو مجاہدے کی حقیقت یہ چیز نہیں ہوتی، مجاہدے کی حقیقت ہوتی ہے کہ ہمارے اندر جو تقاضا پیدا ہو رہا ہے یا ہوا ہے اس کو شدت کے ساتھ ریجیکٹ کرنا، یہ ہے مجاہدہ۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوا بھی ہے کہ ہمارے پرانے جو حضرات تھے انہوں نے پھر اپنے نفس کو اس طرح سبق چکھانے کے لیے، اس کو اس کی لذات سے روکنے کے لیے اس طرح کے مجاہدے کیے بھی تھے، اور یہ اس طرح کے مجاہدے صحابہ کرام سے بھی ثابت ہیں، تابعین سے بھی ثابت ہیں، تبع تابعین سے بھی ثابت ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نفس ہے یہ اس کی سرکشی ختم ہونے کے لیے اس کو مجاہدہ کرانا پڑتا ہے۔ اور پھر اس میں ہمارے جو حضرات ہیں نا وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب یہ سالک ہوتا ہے، مرید ہوتا ہے، جب یہ اپنے روحانی سفر میں چل رہا ہو، تو اب یہ اس میں بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی ہوتا ہے کہ جی ہمیں بعض دفعہ خواب میں کبھی سانپ نظر آیا یا کبھی اژدہا نظر آیا، تو اب یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو اب خواب کے اندر سانپ نظر آنے کا مطلب وہ ہوتا ہے شیطان، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر خواب کے اندر ہمیں کوئی بہت موٹا تازہ اژدہا نظر آیا، وہ ہوتا ہے انسان کا نفس۔ تو یہ دونوں میں یہ چیز کا بھی فرق ہوتا ہے نا جی۔ اور اس کا ایک اور اس کا ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے جب انسان یہ روحانی اسباق میں چلتا ہے، تو بعض دفعہ کسی نے یہ دیکھا یا انسان یہ دیکھ سکتا ہے کہ ایک بہت ہی موٹا تازہ ایک اژدہا ہے، اور اس نے جو ہے نا وہ مجھے سر سے لے کے پاؤں تک جکڑا ہوا ہے،
اور میں اس سے بچنے کی، اس کے چنگل سے، اس کے پھندے سے نکلنے کی بڑی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میرے سے نا اس اژدہے کے پھندے اور چنگل سے نکلا نہیں جا رہا۔ تو اب مرید صاحب نے یہ خواب دیکھا، یا مرید صاحب نے ذکر میں، مراقبے میں یہ چیز دیکھی اور جا کے اپنے شیخ صاحب کو بتائی کہ جی اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب وہ جو ہو گئے نا سطحی سے لوگ، وہ کہیں گے تیرے تے کس نے کچھ کیتا ہوا، تو تم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ جبکہ ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو خواب میں یا ذکر مراقبے میں اژدہے کے ساتھ اس طرح سے دیکھے، ٹھیک ہے نا، کہ اژدہے نے اس کو پوری طرح جکڑا ہوا ہے، اس کو دبوچا ہوا ہے، اور وہ پوری کوشش کرتے ہوئے بھی اس سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرا پا رہا، تو اس کا مطلب ہمارے مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مرید کا جو ابھی نفس ہے نا وہ مطمئنہ نہیں بنا ہوا، اور بڑے اعلیٰ ترین درجے میں ابھی یہ نفس امارہ کی سطح پر ہے۔ اور یہ جو مرید صاحب ہیں یہ ابھی نفس کی جو ہے نا وہ خواہشات اور نفس کی جو لذات ہے نا اس کے اندر یہ جکڑا ہوا ہے، ابھی اس سے یہ آزاد نہیں ہوا جی۔ اور کئی دفعہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ جی کوئی بہت بڑا اژدہا میرے پیچھے لگا تو میں اس سے بچ کے بھاگ گیا، پھر وہ میرے پیچھے آیا، میں پھر اس سے بچ کے بھاگ گیا، وہ پھر میرے پیچھے آیا، میں پھر اس سے بچ کے بھاگ گیا، تو اس کا وہ کہتے ہیں جی بتائیں جی اس کا کیا مطلب ہے۔ تو آتا ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ابھی فی الحال اس کی جو کیفیت ہے کہ اس کا جو نفس ہے نا وہ اس پر قابو پانے کی، اس پر حملے کرنے کی کوشش پوری کر رہا ہے، لیکن یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد اپنے ریاضت مجاہدے کی برکت سے نفس کے حملوں سے الحمدللہ بچ رہا ہے۔ تو یہ اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے۔ اس طرح سے شیطان انسان کو ڈنگ مارے اور انسان یہ دیکھے کہ جی سانپ نے جو ہے نا وہ پرسوں بھی ڈنگ مارا تھا، اور ایک ہفتہ پہلے بھی ڈنگ مارا تھا، خواب میں مہینہ پہلے بھی ڈنگ مارا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان کا قبضہ اور تسلط ابھی اس مرید پر پوری طرح موجود ہے، کہ وہ جو بار بار ڈس رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مرید ہے یہ ابھی شیطان کے پھندے اور وساوس سے آزاد نہیں ہوا۔ تو اب اس میں ہمارے مشائخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تصوف کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے کیا ہونے لگ جاتا ہے، پتہ نہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں تصوف کے بارے میں نا یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، جبکہ ہمارے غالباً مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان کے نام سے معروف تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تصوف کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو کچل دیا جائے۔ جو جتنی بھی یہ ریاضت ہے، جتنے بھی یہ مجاہدے ہیں، بیعت ہے، ذکر اذکار ہے، اسباق ہے، ان سب کا جو مقصود ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو انسان کے اندر کی جو غلط غیر شرعی شہوات یعنی خواہشات ہیں، نفس کی جو خواہشات ہیں، ان کو انسان کے باطن میں سے نا کچل کر نکال دیا جائے۔ اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نفس ہے اس کے ساتھ لڑائی بعض دفعہ انسان کو ساری زندگی لڑنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ محنت کرتے 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 انسان کو یعنی نفس اور شیطان کے داؤ پیچ کی نا سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارے کرکٹ کی جو ٹیموں کے کھلاڑی ہوتے ہیں نا، یہ ایک ایک سال میں آپس میں جو ٹیمیں ہوتی ہیں، کبھی ان کے 2 ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، کبھی 1-2 ٹیموں کے 3 ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، تو جو بیٹسمین ہوتا ہے وہ اس کو دوسری طرف کی باؤلر کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ کہاں پہ جو ہے نا یہ بال پھینکتا ہے، کیسے یہ بال کو سوئنگ کرتا ہے، کیسے یہ بال کا یارکر مارتا ہے، کب یہ فل ٹاس دیتا ہے۔ تو بیٹسمین کو باؤلر کی سمجھ آ جاتی ہے، باؤلر کو بیٹسمین کی سمجھ آ جاتی ہے۔ کھیلنا تو ساری عمر ہوتا ہے دونوں نے۔ تو اسی طرح سے یہ جو نفس اور شیطان ہے یہ تو ہمارے ساتھ چلیں گے تو ساری زندگی، لیکن محنت کرتے کرتے، ریاضت مجاہدہ کرتے کرتے، سلوک میں چلتے چلتے اللہ کے فضل سے یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کو نفس اور شیطان کی سازشیں اور ان کے جو حملہ کرنے کے وہ جو ہوتے ہیں نا ٹیکٹکس اور سٹائل، وہ انسان کو سمجھ آ جاتے ہیں۔ تو جس وجہ سے جو ہے نا انسان کے لیے نا ان سے بچنا اللہ کے فضل و کرم سے نا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے انسان کو ان سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔
تو اس میں اس لیے وقت لگتا ہے، تو اس لیے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں نا کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے تو کشتی ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، ہے نا۔ تو یہ چلتا ہے ساری زندگی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ہماری تصوف کی محنت ہوتی ہے، سلوک کی محنت ہوتی ہے، اس میں چلتے چلتے اللہ کے فضل و کرم سے انسان تقریباً، یعنی جب انسان اللہ کے فضل سے یہ سارے اسباق صحیح طرح سے پورے کر لے، تو یہ ہوتا ہے کہ انسان نا تقریباً 85-90% شیطان اور نفس کے مکر، ان کے حملے، ان کی چالوں سے 85-90% انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ 100% تو اللہ جس کو بچانا چاہیں وہ بچ جاتا ہے، لیکن انسان 80-85-90% ان کے حملے سے نا انسان اللہ کے فضل سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے کہ جو شیطان ہے وہ ہمارے اوپر کیسے غالب آئے، یا نفس ہمارے اوپر کیسے غالب آئے۔ تو جب انسان یہ اللہ کے فضل سے یہ سلوک کے سارے اسباق، تصوف کے سارے اسباق پورے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ ہم سمجھتے ہیں یہ نفلی سا کام ہے، یہ صوفی بیٹھے ہیں کونوں میں، یہ کیا کر رہے ہیں، اس سے بہتر تھا تم یہ کر لیتے، اس سے بہتر تھا تم یہ کر لیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ابھی جب ہم نے یہ روحانیت کی محنت کی دنیا میں ابھی قدم نہیں رکھا ہوتا، ٹھیک ہے نا، ابھی بالکل ہم زیرو پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت میں کیا ہوتا ہے کہ نفس اور شیطان کی جو مثال ہے وہ ہمارے اوپر ان کا تسلط اور قبضہ ہوتا ہے، ان کا تسلط اور قبضہ ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان محنت کرتے کرتے تصفیہ قلب کے مراحل کو طے کر جاتا ہے، پھر محنت کرتے کرتے اللہ کے فضل سے انسان تزکیہ نفس کے بھی مراحل کو طے کر جاتا ہے، تو ان سارے مراحل کو اللہ کے فضل سے طے کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہی نفس اور شیطان جن کی حیثیت ہمارے اوپر تسلط اور قابض ہونے کی تھی، اب یہ سلوک کے سارے مراحل سے گزرنے کے بعد اسی نفس اور شیطان کی جو حیثیت ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہونے اور قابض ہونے کی وہ جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ان دونوں نفس اور شیطان کی حیثیت ہمارے اوپر حملہ آور کسی رہ جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو یہ ہمارے خون میں چلتے تھے، ہمارے وجود کے اندر ان کے ٹھکانے تھے، ان کا ہمارے اوپر قبضہ اور تسلط تھا، ہمارے خون میں چلتے تھے۔ یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ انسان میں اس طرح سے جاری ہے جیسے انسان کے اندر اس کے جسم میں خون جاری ہے۔ تو پہلے ان کا قبضہ اور تسلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ کے فضل سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ان دونوں کی جو حیثیت ہوتی ہے نا وہ انسان پر حملہ آور کسی رہ جاتی ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ دور کھڑے ہو کے تھوڑا سا حملہ کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ یہ حملہ کریں ہمارے اوپر قابض اور مسلط ہونے کی حالت میں، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت میں بچنا ایک اعتبار سے بالکل ناممکن ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر حملہ کرے انویڈر یا حملہ آور کی حیثیت سے، یعنی یہ حملہ کرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، جب گریلا کاروائیاں ہوتی ہیں، ہے نا، تو اس وقت میں نا ان کے حملوں سے نمٹنا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے ہم اس چیز کو نا اس کو اتنا ہم لائٹ نہ لیا کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے، تو جب تک یہ نفس اور شیطان کا تسلط ہمارے اوپر موجود ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ ماشاء اللہ جو ہے نا ہم لوگوں کی نظر میں حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، اور تہجد گزار بھی ہوں گے، سارا کچھ ہوں گے، بڑے نیک بھی ہوں گے، لیکن ہماری جو نگاہیں ہیں وہ ناپاک کی ناپاک ہی ہوں گی، ہماری جو زبانیں ہیں وہ ناپاک کی ناپاک ہی ہوں گی، ہماری سوچ اور خیالات ہیں وہ ناپاک کے ناپاک ہی ہوں گے۔ کیوں کہ جو چیز انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتی ہے اس کو ہم نے پکڑے نہیں ہے۔ اور یہ جو نفس ہے یہ نماز پڑھنے سے نہیں مرتا، یہ روزہ رکھنے سے نہیں مرتا، یہ ذکر تسبیح سے نہیں مرتا، بعض اوقات تو یہ اس طرح کی نفلی عبادات کرنے سے نفس کے اندر اور طاقت آ جاتی ہے
کہ جب انسان بہت زیادہ نفلی عبادتوں میں لگتا ہے نا تو لوگ دیکھتے ہیں، لوگ اس کو بزرگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس کو نیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس سے دعائیں کراتے ہیں، اس سے مسافے کرتے ہیں، اس سے پانی کی بوتلیں دم کراتے ہیں، چینی دم کرانے لگ گئے، ٹھیک ہے نا، تو ابھی اندر کی تو اصلاح ہوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو بجائے ان عبادات سے انسان کے نفس کی اصلاح ہونے کے انسان میں مزید بگاڑ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک آخری بات ہے کہ یعنی ہمارے جیسے یہ باجوید بسطامی، اللہ کرے مجھے صحیح طرح یاد آ جائے، کہ ہمارے باجوید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ حضرت میں بھی پچھلے جو ہے نا وہ 20-30 سال سے جو ہے نا وہ بالکل دنیا سے، مخلوق سے، لوگوں سے ہٹی ہوئی زندگی گزار رہا ہوں، بس اپنی عبادت میں لگا رہتا ہوں اور نفلیں پڑھتا ہوں اور تنہائیوں میں عبادتیں کرتا ہوں، ساری ساری رات میں جاگتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو کہنے لگا حضرت پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ، اور آپ کو بھی 20-30 سال ہی ہو گئے ہیں اس کام میں لگے ہوئے، یہ ریاضتیں مجاہدے کرتے ہوئے، تو کہنے لگا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے کہ میں اتنی عبادت کرنے کے باوجود آپ والے مقام تک نہیں پہنچ سکا؟ تو باجوید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم نے یہ جتنی عبادت کی ہے نا پچھلے 20-30 سال، وہ اس حال میں کی ہے کہ تمہارا جو نفس ہے نا وہ امارگی کی حالت پر قائم ہے۔ تو جب تک انسان کا نفس امارگی کی حالت پر قائم ہوتا ہے تو انسان جتنی بھی عبادات، جتنے بھی جو ہے نا وہ ذکر اذکار اعمال کرتا ہے، نفس کی امارگی کی حالت میں جتنی بھی عبادات کی جائیں وہ عبادات انسان کی روح کی غذا نہیں بنتی، ہے نا۔ تو جو عبادت ہے وہ انسان کی روح کی غذا بنے، جو انسان عبادت کرتا ہے وہ عبادت انسان کی روح کی طاقت کا اور سٹرینتھ کا ذریعہ بنے۔ تو جب تک انسان کا نفس امارگی کی سٹیٹ پر کھڑا ہے، سرکشی کی حالت پر موجود ہے، تو وہ اس عبادت کے جتنے بھی انوارات ہوتے ہیں ان انوارات کی نورانیت کو، برکات کو روح اور قلب تک جانے ہی نہیں دیتا، جی۔ تو اس لیے عبادات کے جو انوارات ہیں، جو اس کی تجلیات، جو برکات ہیں، ان سے 100% ٹھیک ہے نا وہ امیوز ہونے کے لیے، ان سے جو ہے نا وہ لطف اٹھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور ان عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا کامل ترین قرب حاصل کرنے کے لیے بیچ میں سے یہ جو نفس ہے نا اس کو نکالنا پڑے گا، اس کی اصلاح کرنی پڑے گی، ورنہ کیا ہوگا، نفس امارہ کی موجودگی کے ساتھ عبادات کرتے رہنے سے فرائض تو سر سے ادا ہوتے رہیں گے، لیکن ان عبادات کی برکت سے انسان اللہ تعالیٰ کے قرب، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اعلیٰ ترین درجات تک بھی پہنچے، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں فرائض سر سے اترتے رہیں گے، فرض نماز کا فرض ادا ہو گیا، روزے کا فرض ادا ہو گیا، زکوٰۃ حج کا فرض ادا ہو گیا، لیکن یہ عبادات انسان کو اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ درجے کا قرب دلائیں، یہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بیچ میں سے نفس کی اس دیوار کو ڈھانا پڑے گا، اس رکاوٹ کو بیچ میں سے ختم کرنا پڑے گا، جس میں ہمارے غالباً اپنے نثار احمد فتح رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے کراچی کے ایک شاعر تھے، وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ یعنی وہ بہت ہی یہ معرفت کی بات ہے، وہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ یہ شعر میں نا وہ بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ تیری چاہت کی ہر چیز کو چاہا دل سے، تیری چاہت کی ہر چیز کو چاہا دل سے، اپنی چاہت کی ہر چیز مٹا دی ہم نے، تیری چاہت کی ہر چیز کو چاہا دل سے، اپنی چاہت کی ہر چیز مٹا دی ہم نے، تجھ کو شکوہ تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ فرماتے تھے نا کہ تجھ کو شکوہ تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، اب آ کے تو دیکھ وہ دیوار بھی اب ڈھا دی ہم نے، یعنی اللہ پاک فرماتے تھے نا کہ جب تک تیرے اندر یہ نفس موجود ہے نا تو اس وقت تک میں تجھے نہیں ملوں گا۔ تو شاعر نے کہا کہ تجھ کو شکوہ تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، تو یا اللہ اب آ جائیں،
اب آپ آگے بے شک دیکھ لیں کہ اب ہم نے اپنے اندر میں وہ جو نفس تھا نا اس کو کچل کے باہر پھینک کے رکھ دیا کہ وہ دیوار بھی اب ڈھا دی ہم نے. کہنا بھائی تو اللہ پاک بھائی یہ بات کہنے والے کو بھی اس کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، نفس کے شرور سے، فتنوں سے، حملوں سے اللہ پاک ہم سب کی بھائی پوری امت کی پوری اللہ پاک حفاظت فرمائے.